اچھا بیٹے کو بات پوچھنی ہے آپ نے پہلے کل والے لیکچر میں سے کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے بیٹا؟ زید میری آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی سر آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے آواز. کوئی بات پوچھنی ہے بیٹا آپ میں سے کسی نے؟ نو سر. ہم نے کل شروع کیا تھا بیٹا یہ آربیٹریشن والا چیپٹر شروع کیا ہوا تھا اور آج انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے. تو کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا سیکشن 157 تک. ٹھیک ہے، کیا کرے گا 157. ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے اس کو ختم کیا تھا اور آج ہم نے شروع کرنا ہے بیٹا سیکشن 158. سیکشن 158 سمجھ آ گئی بیٹا بات؟ اچھا، جب آپ کا award has been received, when the award has been received to the revenue officer by the arbitrator، یعنی کہ جب آپ کے آربیٹریٹر نے فیصلہ کر دیا، آپ کے آربیٹریٹر نے کیا کر دیا؟ فیصلہ کر دیا. اور award کس کو بھیج دیا؟ جو اپنا فیصلہ تھا وہ کس کو بھیج دیا؟ آپ کے ریونیو آفیسر کو بھیج دیا. سمجھ آگے بات کی؟ تو پہلا کام جو ریونیو آفیسر سے آپ نے کرنا ہے، تمام جو تحفظات ہوں گے نا، اب یہ باتیں سن لو میری بات غور سے. اب یہ باتیں ہیں کنٹرڈکشن، ٹھیک ہے، امنگ دا جو ہے آربیٹریشن ایکٹ 1940، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جو آپ کا اس کتاب میں جو ہے یہ اسپیشل آز ہے. اب ریونیو میٹرز میں نمبر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، آربیٹریشن ایکٹ کو آپ نے فالو نہیں کرنا، یہ سیکشن میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا پہلی بات بیٹا یہ کہ when the award has been received to the revenue officer which was made by the arbitrator، ٹھیک ہے، اب وہ آربیٹریٹر جو ہے وہ اوارڈ اس کو سینڈ کر دیا اور کسی نے ریسیو کر لیا آپ کے ریونیو آفیسر نے. The revenue officer will fix the date for the hearing of the both parties. وہ کیا کرے گا؟ دن فکس کرے گا اور دن فکس کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ بوتھ پارٹیز کو سنے گا. کیا کرے گا؟ پارٹیز کو سنے گا. ان کے جتنے بھی تحفظات ہیں، ان کے جتنے بھی تحفظات ہیں، جتنے بھی معاملات ان کے ہیں، ان کی کنسیڈریشن کو سنے گا اور پھر جو ہے اس کو فائنل کرنا ہے. جو اس کو بہتر لگے گا وہ کیا کرے گا؟ اس کا فیصلہ کرے گا. سمجھ آگے بات کی؟ یہ ہے آپ کا سیکشن 158. اسی طریقے سے بیٹا سیکشن 159 ہے افیکٹ آف دا اوارڈ. ریونیو آفیسر میں ابھی بات یاد رکھنا، دیٹ از کنفلکٹ آف لاز. جو 1940 کا آربیٹریشن ایکٹ ہے نا، وہ اس کو امپاور نہیں کرتا ریونیو آفیسر کو کہ وہ کیا کرے، جو اس نے فیصلہ بھیجا ہے اس کو ریجیکٹ کرے، اس کو موڈیفائی کرے، اس کو ایکسیپٹ. ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں وہ اس کو نہیں ہے. جو آربیٹریشن ایکٹ کا آپ کا بنا ہوا ہے نا، اس میں یہ باتیں نہیں ہیں. اب یہ ان دونوں اسٹیچوز میں کنفلکٹ ہے. ان دونوں اسٹیچوز میں کیا ہے پہلے بیٹا؟ کنفلکٹ. اب پہلی بات یہ کیا ہے کہ جب اوارڈ آ گیا کس کے پاس؟ ریونیو آفیسر کے پاس. تو سچ ریونیو آفیسر میں موڈیفیکیشن کر سکتا ہے، ریجیکشن یعنی کہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے جو فیصلہ اس نے کیا ہے، اور تیسری بات اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ان تینوں میں سے جب بھی وہ کوئی اسٹیپ لے گا، ریجیکٹ کرے گا تب، ایکسیپٹ کرے گا تب، اگر وہ موڈیفیکیشن کرتا ہے تب ہی از باؤنڈ ٹو ریکارڈ ہز آرڈر وچ مسٹ بی بیسڈ اپون ہز ریزننگ. وہ باقاعدہ جو اسٹیپ اڈاپٹ کرے گا ریونیو آفیسر، وہ باؤنڈ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، ان تمام معاملات کو اس نے دیکھنا ہے. اس نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے، دیکھ کے اس کی ریزنز بتانی ہے. ہر چیز کا فیصلہ اس نے موقع پہ کرنا. سمجھ آ کی بات؟ یہ ہے سیکشن 159 ہے آپ کا بک. اس کے بعد سیکشن 160 ہے، اس میں واضح طور پہ یہ کہے کہ آربیٹریشن ایکٹ ناٹ ٹو اپلائی دا آربیٹریشن انڈر دس کوڈ. سمجھ آ گئی بیٹا بات کی؟ یعنی کہ جو لوگ آپ کے اللہ بھلا کرے آربیٹریشن کے لیے جاتے ہیں اس ایکٹ میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آربیٹریشن ایکٹ کی کوئی بھی پروویژن جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگی. وہاں پہ کوئی بھی جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی بیٹا بات کی؟
اچھا، یا یہ ساری باتیں ہیں کس کے بارے میں؟ آربیٹریشن کے بارے میں، ٹھیک ہے. آپ اگر آپ نے یہاں تک آربیٹریشن کے بارے میں کوئی بات پوچھی ہے تو پوچھ لو، نہیں تو پھر میں آپ کو جو ہے یہ ایک سکسیس دے رہا ہوں. آربیٹریشن کے چیپٹر تک تو آپ نے بات پوچھنی ہے، آلموسٹ یہ کمپلیٹ ہو چکا، ٹھیک ہے. آربیٹریشن کی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ لو، نہیں تو پھر میں آ رہا ہوں ادھر سیکشن جو ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑ دیا تھا. اللہ آپ کا بھلا کرے. ریکوری آف ادر ڈیمانڈ، ریکوری آف ادر ڈیمانڈ سیکشن 113. سیکشن 113 والا چیپٹر میں نے چھوڑا تھا، تو وہ میں آج آپ کو کروا دیتا ہوں. تو کچھ ساتھ کر لیتے ہیں، کچھ بعد میں کر لیں گے. تو آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے آربیٹریشن کے متعلق جرنل، تو جی بسم اللہ آپ پوچھیں. سر سیکشن سر یہ 158 میں جو 160 جی بیٹا سر 160 والا دوبارہ بتا دیں. 160 یہ کہتا ہے جو آربیٹریشن ایکٹ ہے 1940 وہ اس کھاتے میں اپلیکیبل نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ سر یہ سیکشن 158 میں ہے جو سب سیکشن 2 آپ نے بتایا کہ آر او ڈیٹ فکس کر کے تو آبجیکشن سنے گا. سر جب ڈیسیجن ہو گیا تو آر او پھر آبجیکشن کیوں سنے گا؟ یہی تو کنفلکٹ ہے. اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، یہ اسپیشل آ رہا ہے بیٹا. اب اس بارے میں جو کیوں سنے گا تو فیصلہ بیٹا آپ کو یہ دے سکتی ہے نا پارلیمنٹ، ٹھیک ہے. یہ ان کی اب ہٹ درمی ہے. ایسے تو ہی پٹواری کہتے ہیں، پٹواری کے پاس کچھ ہے تو پٹواری کہتے ہیں نا. مینس کہ اس کے ڈیسیجن کے بعد بھی آر او اگر چاہے تو چینجنگ کر سکتا ہے جی بالکل ڈیسیجن میں. بیٹا کتاب لکھو. اور اور بات کچھ نہیں ہے جی. آگے چلوں گا بیٹا. جی سر. جی 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 ہاں سر. ذرا بیٹا چلوں. جی سر. آمنا امداد آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ نہیں سر کچھ بھی نہیں، کلیئر ہے. اچھا اب آگے چلوں بیٹا. آگے نیکسٹ جو چیپٹر میں نے چھوڑا تھا یس وہ سر. ہے چیپٹر 9 ریکوری آف ادر ڈیمانڈز بائی دا ریونیو آفیسر. ٹھیک ہے. کیونکہ 112 پہ میں نے ریکوری والا چیپٹر ختم کروایا تھا. 111 پہ اگر میں یہ چیزیں پڑھاتا تو وہاں پہ مکس اپ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب جو بات شروع ہو رہی ہے بیٹا سیکشن 113 سے ریکوری، ٹھیک ہے، آف سرٹین ایریئر تھرو دا ریونیو آفیسر انسٹیڈ آف بائی دا سوٹ. سمجھ آ گئی؟ تو اس میں بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کا ریونیو آفیسر، ٹھیک ہے، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ جب بھی when the نمبردار was appointed under section 36، ٹھیک ہے، and the rule was made for the collection of land revenue، ٹھیک ہے، یعنی کہ لمبردار کو رکھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں جو ریونیو کے کھاتے میں آتے ہیں. کون سے؟ ٹو کلیکٹ اینی لینڈ ریونیو اور سم ریکوریبل ایز این ایریئر آف دا لینڈ. جب لمبردار کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ایریئر دیں یا کوئی اور کوئی رقم جو ایز اے ایریئر دیں، یعنی کہ ایز اے لینڈ ریونیو کا، یعنی کوئی ویلفیئر تھی جو آپ کے زمین میں کام ہوا، اس کے کوئی شیئر آپ کا بنتا تھا، جو کوئی پارٹیشن ہوئی، کوئی سروے ہوا، کوئی بھی چیز جو آپ کے لینڈ اونر یا لینڈ لارڈ کے ذمہ واجب الادا تھی، ریونیو آفیسر نے حکم دیا تھا کس چیز کو، آپ کے لمبردار کو، کہ آپ نے یہ کیا کرنے ہیں، اکٹھے کرنے ہیں. اچھا اس میں جو آپ کا ریونیو آفیسر ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بہتر سمجھتا ہے اس کو کہ یہ ایز اے ریونیو ریکور کرتا ہے یا اس کو کسی اور انداز میں، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ دو باتیں ہوئی. یا تو ریونیو آفیسر اس کو کہتا ہے کہ جناب یہ آپ نے پیسے اکٹھے کیے نہیں، ٹھیک ہے. ریونیو آفیسر کس کو کہتا ہے؟ لمبردار کو. لمبردار کو کہتا ہے آپ نے پیسے اکٹھے کیے نہیں، اور اگر آپ نے اکٹھے کیے ہیں تو آپ نے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع نہیں کروائے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یاد رکھیے گا جو کہ ہی واز ڈیوٹی باؤنڈ ٹو اوبے، اس نے کیا کیا کہ اس نے پیسے جمع نہیں کروائے. سمجھ آ گئی بات؟ اب دو باتیں آ گئی کہ لمبردار نے یہ لے لیے یا لمبردار نے لیے نہیں. لمبردار نے لیے تو گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع نہیں کروائے، تو ان کو ہم کہتے ہیں ادر ڈیمانڈ. ٹھیک ہے، ریکوری آف ادر ڈیمانڈ. یا ریونیو آفیسر کو لگتا ہے کہ کوئی بھی فرق ہوا ہے بیٹرمنٹ کا آپ کی فیلڈ میں، تو ان کے جو بھی ایریاز ہیں، جو بھی واجبات تھے آپ کے ذمے تھے نا، ہم انہیں کہیں گے ادر ڈیمانڈ. یا کوئی بھی چیز جو آپ کے ریونیو آفیسر نے آپ کو امپوز کی ہے نا ادر دین لینڈ ریونیو، ٹھیک ہے، ہم اسے کہیں گے ادر ڈیمانڈ. ٹھیک ہے. پٹواری نے، اس نے لمبردار نے جمع کیے، آگے جمع نہیں کروائے، ٹھیک ہے، لمبردار نے جمع کیے، آگے جمع نہیں کروائے. سمجھ آگے بات کی. یا اس نے کیا کیا، پیسے خود کھا گئے، یا پچھلے جو اس کا جو آپ کا ذمہ دار تھا اس نے جمع نہیں کروائے.
پھر کیا کرے گا the such revenue officer is authorized to collect the such area or sum from that person or village officer as prescribed by the board of revenue. پھر جو طریقہ بورڈ آف ریونیو نے پرسکرائب کر دیا ہوگا نا وہ ایریا اس انداز میں کیا کیے جائیں گے ریکور کیے جائیں گے. سمجھ آ گئی بیٹا بات کی. جو ریونیو آفیسر کو بہتر لگے گا جو طریقہ اس نے کس سے کور کرنا ہے آپ کا اللہ آپ کا بھلا کرے فرام دا سچ ڈیفالٹر اور سچ ویلیج آفیسر انڈر سیکشن 36 جو کہ خود لے کے کھا گئے. یہ تھا سیکشن آپ کا 113. ٹھیک ہے. اب آگے بات کس چیز کی ادر سمز. ٹھیک ہے سیکشن 114 میں. ٹھیک ہے جو کہ آپ کے ریکوریبل ہیں ایز اے ایریئر آف دا لینڈ. ٹھیک ہے. اب اس میں اس نے مجھے ذکر کیا کہ ادر سمز. ٹھیک ہے ادر سمز ریکوریبل ایز ایریئر آف دا لینڈ. سمجھ آگے بات کی کون کون سے سمز ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایریئر آف دا یہ ریکوریبل ہے. یہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہم اس سے ریکور کر سکتے ہیں انڈر ادر ڈیمانڈ. باقی وہ تمام دوسرے جو سم ہیں جن کو ہم ایز ایریئر مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے اس ایکٹ کے تحت. ٹھیک ہے جن کو ریکور بھی کیا جا سکتا ہے. وہ پہلی بات جو اس نے لکھی ہے وہ فی فائنز کاسٹ and other damages including the village officer cess. سمجھ آگی بات کی. اب یہ ادر سمجھ آ رہے ہیں. سمجھ آگی بات کی. اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. سمجھ آئی گی بات کی. اب پہلی بات کیا بتا رہا ہوں کہ آپ کی فیس فائن ٹھیک ہے کاسٹ اینڈ ڈیمیجز انکلوڈنگ دا ولیج آفیسر سیس انکلوڈنگ دا ولیج آفیسر سیس. سمجھ آگی بات کی. نمبر 2 ٹھیک ہے ریونیو ڈیوز ڈیو ٹو گورنمنٹ آن اکاؤنٹ آف آپ کا پاسچر. کوئی سپوز گورنمنٹ نے کیا کیا آپ کے کوئی بھی اب پاسچر میں انہوں نے کون کون سی چیز لکھی ہے کہ کوئی اینی ادر نیچرل پروڈکٹ آ جاتا ہے. آپ کی زمین سے سونا نکل آتا ہے ڈیزل نکل آتا ہے کوئی چیز نکل آتی ہے. اس کے بعد اکاؤنٹ آف ملز نیچرل پروڈکٹس آف دا واٹر. ٹھیک ہے یا آپ کے جتنے بھی سے وہ تمام آپ کے وہ کیسز جو کہ سیکشن 49 اور 50 میں فال کرتے ہیں. اور اس کے بعد فی اینڈ پیبل فار دی ٹائم بینگ ان فورس. یعنی کہ یہ آپ کس کی بتا رہا ہے کیٹیگریز بتا رہا ہے ادر سمز کی جن کو آپ ریکور کر سکتے ہیں ایز اے ایریئر آف لینڈ. یعنی کہ ادر ڈیمانڈ جو ہیں یہ ہیں جو کہ سیکشن 114 میں بتا دی گئی ہیں. سمجھ آگے بات کی. جن کو کیا کیا جا سکتا ہے ریکور کیا گیا. اے میں جسٹ فیس فائنز کاسٹ اینڈ ادر ڈیمیجز انکلوڈنگ دا ولیج آفیسر سیس آ گیا. بی میں بات آ گئی ریونیو ڈیو ٹو دا گورنمنٹ آن اکاؤنٹ آف پاسچر. اس کے بعد ادر نیچرل پروڈکٹس آف دا لینڈ آ گئے. اس کے بعد اکاؤنٹ آف ملز آ گئی. نیچرل پروڈکٹ آ گئی آف واٹر نیچرل پروڈکٹ آف واٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیسز آف دا جو فال کرتے ہیں انڈر سیکشن 49 اینڈ 50. اور اس کے بعد فیس پیبل انڈر دی لا آف دا ٹائم بینگ ان فورس. سمجھ آ گئی بیٹا بات. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کی کس کھاتے میں آتی ہیں ادر ڈیمانڈ میں. کہاں پہ آتی ہیں ادر ڈیمانڈ میں. یو ہیو اے رائٹ ٹو کلیم یو ہیو اے رائٹ ٹو ریکور from the such defaulter as an area. سمجھ آ گئی بات. اس کے بعد نیکسٹ اس نے لکھا بیٹا sum of the government water rates or on the account of maintenance. سمجھ آ گئی بات کی. یعنی کہ اگر آپ کی کیا چیز ہے کہ گورنمنٹ کا واٹر ریٹ یا آپ نے کوئی بھی پرپز آف مینٹیننس یعنی کہ کوئی نہر کا بند ہے یا آپ کے کھال وغیرہ ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے تعمیر کے لیے کوئی چیز آتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد مینجمنٹ آف کنالز ہیں امبینکمنٹ اور ادر اریگیشن میٹرز ہیں. سمجھ آ گئی بات کی. تو یہ ساری باتیں کس میں آتی ہیں آپ کی ادر ڈیمانڈز میں. سمجھ آ گئی. اچھا اس کے بعد ایک اور بات یعنی کہ بتا دوں کہ میں نے چھوٹی دی تھی زید کی جگہ کہ شاید جو زید ہے نا یہ پیسے پے کرے گا لیکن زید نے پیسے پے نہیں کی. جب میرے سے ریکوری ہوگی نا جو میرے سے ریکوری ہوگی وہ بھی کیا ہوگی ادر ڈیمانڈ ہوگی. وہ لینڈ ریونیو میں نہیں آئے گا. یعنی کہ کسی نے جو گرنٹر تھا جس نے چھوٹی دی ہوئی تھی اس سے بھی جب ریونیو آفیسر مانگے گا یاد رکھیے گا وہ کیا ہوں گے ادر ڈیمانڈ ہوں گی. سمجھ آ گئی. اب میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. سمجھ آ گئی بیٹا بات کی. اس کی کیٹیگریز ہیں اے فیس فائن. ٹھیک ہے آپ کی جتنے بھی ہیں آپ کی کاسٹ. سمجھ آ گئی بیٹا بات کی. ٹھیک ہے انکلوڈنگ دا ولیج آفیسر سیس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پھر پڑھا ریونیو ڈیو ٹو گورنمنٹ آن دی اکاؤنٹ آف پاسچر ادر نیچرل پروڈکٹس آف دا لینڈ. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کوئی چیز نکل آتی ہے. ملز ہیں کہ آپ کی نیچرل پروڈکٹ آف دا واٹر ہے یعنی کہ جیسے زمین سے جو سبزیاں نکلتی ہیں دریاؤں میں یا آپ کے پاس کوئی زمین کی چیز نکل آتی ہے. اس کے بعد تمام
तमाम वो चीज़ें जो कंजम्पशन एज टू माइन एंड मिलर जो कानून से चीज़ें हमने पढ़ी थी सेक्शन 49 और 50 में कोई चीज़ आ जाती है। इसके बाद फीस पेएबल है अंडर द लॉ 40, कोई फीस आ जाती है अंडर द यानी कि आपको कोई कानून आप कोई डिग्री आपके खिलाफ पास होती है सिविल कोर्ट में, ठीक है, तो वो भी इस चीज़ में आपको क्लेम हो सकती है। उसके बाद सम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो आपको क्या है मतलब वाटर रेट्स हैं ऑन द अकाउंट ऑफ मेंटेनेंस, जैसे आपको बता रहा हूँ कि कोई आपकी मेंटेनेंस होती है उसमें खर्च करे जा जाते हैं। उसके बाद आपकी मैनेजमेंट ऑफ कैनाल्स को खर्च करे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट तो आ गया सामने, इरीगेशन। और आखिरी बात मैंने ये बताई बेटा, जो आपका अल्लाह भला करे जिसने छोटी दी होती है उस छोटी होल्डर से जिस शख्स ने उसकी गारंटी दी होती है तो उससे भी जब वो डिमांड करता है कि जनाब इसकी आपने गारंटी दी थी उसने वो ओब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, आप अब आप आओ और अपनी जगह पर चीज़ को क्या करो एग्री करो। तो ये सारी बातें कहाँ पे दी गई हैं सेक्शन 114 में, समझ आ गई बेटा बात। फिर इन्होंने लिख दिया कि जो सेक्शन 1 स्पेशल, अभी अगली बात सुनो कि ये अप्लाई कहाँ कहाँ करेगा। सेक्शन 115 में एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर 8 टू द सम रिकवरेबल अंडर दिस चैप्टर, के जो आपका हमने पीछे पढ़ा ना 81 से लेके 11 तक, 111 तक, ठीक है, चैप्टर 8 की चैप्टर 9 में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 8 में जितने भी मेजर यहाँ पे है ना वो क्या होगी, यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। समझ आ गई बात की, जो पीछे हमने जितने मेजर पढ़े थे अरेस्ट सेल अटैचमेंट, ठीक है, which are laid down in the chapter 8 are applicable in under this chapter to collect the sum and other demands under chapter number 9, ठीक है। तो लंबरदार है विशाल, तो लंबरदार से छोटी है तो छोटी, और अगर ओरिजिनल पर्सन है तो ये तीनों बंदों पे ये क्या है कैटेगरीज जो हमने पढ़ी है चैप्टर 8 में फॉर द रिकवरी ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जो मेयर्स वहाँ पे थे वो अब यहाँ पे लैंड रेवेन्यू में भी एप्लीकेबल, आपके लंबरदार साहब पे भी एप्लीकेबल है, आपकी छोटी और छोटी पे भी एप्लीकेबल है, और जो ओरिजिनल पर्सन है उस पे भी एप्लीकेबल है। कब भला, अनलेस जब तक वो रिकवरी जो है वो गवर्नमेंट के खाते में जमा न करवा दे, समझ आ गई बात की, उस टाइम तक ये सेक्शन अप्लाई करेगा। और अगर बात ये आ गई कि अगर उसकी जो ड्यूटीज हैं जब तक वो पे नहीं कर देता तो उसकी जो मनकूला मूवेबल या इमूव प्रॉपर्टी है उसको क्या किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। अच्छा, अब बात आ गई किस चीज की, 115A की, चार्ज फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज अदर द लैंड यानी प्रोविंशियल ड्यूज जिसे हम कहते हैं, तो आपको सूबाई गवर्नमेंट की चीज आपकी पोज करती है, ठीक है, ठीक है। तो उस पे जो चार्ज होगा 2% जो है वो जो इसमें वाज़ह तौर पर लिख दी है, इफ एनी अमाउंट अदर देन द प्रोविंशियल ड्यूटी इज कलेक्टेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर देन ऑन द such area or collection of revenue, the 2% charge of the recovery due must be credited to the provincial government fund by of Punjab, ठीक है। यानी कि अगर आपकी कोई और चीज भी होती है तो उस पर चार्ज कितना लगता है, 2%, तो वो किसके खाते में जाए, एज ए रिकवरी ड्यू, ठीक है बेटा। यहाँ पे जितनी भी रिकवरी होगी ना अंदर डिमांड्स की, ठीक है, तो यहाँ पे 2% तो भाई अगर जो है गवर्नमेंट का तो उसका जो खाता जो इसकी रेवेन्यू वाले उठा लेंगे उसको, यानी कि 575 लेता था लंबरदार, लेकिन यहाँ पे लंबरदार अगर पकड़ा पड़े तो यहाँ पे जो रिकवरी के होंगे चांसेस, रिकवरी की जो अमाउंट होगी वो 2% होगी, समझ आ गई। तो ये छोटा सा चैप्टर था जिसके बारे में आपके अल्लाह भला करे, आपके रिकवरी ऑफ अदर डिमांड, ठीक है। तो अगर लंबरदार भी डिफॉल्टर है तो उसके खिलाफ भी रिकवरी होनी है, ये नहीं कि लंबरदार लेके खा जाए उसको पूछने वाला कोई नहीं। तो लंबरदार अगर पैसे खाता है तो ये आपने जो पढ़ा है सेक्शन आपका 115 में, तो सब लोग इन तो ये तमाम पैरामीटर जो कि आपके चैप्टर नंबर 8 में बताए गए हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 में बताए गए हैं, फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू, फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू आर एप्लीकेबल टू द लंबरदार, टू छोटी एंड टू द ओरिजिनल पर्सन। तो ये सारी बातें बेटा है हमारी, ऑलमोस्ट हमारा जो ये चैप्टर ये है खत्म हो चुका। आज हम पहुंच गए मन जो है अल्लाह भला करे 151 150 160 तक। 160 के पीछे एक आपका चैप्टर रह गया फील्ड व्यू एंड टेरेन, ठीक है बेटा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम खत्म कर लेंगे। और लैंड रेवेन्यू एक्ट की वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हम दुआ भी पढ़ेंगे ये वाली। तो ये वक्त आ रहा है इंशाल्लाह आपका अल्लाह भला करे इसमें। तो पीछे रह गई आपकी 3 फील्ड व्यू रही, एक ही चैप्टर आपका रह गया, एजुकेशन हमने खत्म कर ली, अदर डिमांड हमने खत्म कर ली। तो फिर इंशाल्लाह सुना है हमने कि 15 से यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, ये हमारे हो रही है इंशाल्लाह। अगर यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो 2 वीक्स में आपकी क्लासें होंगी, उसके बाद आपको जो है ये सेशन फिर दोबारा पेपर होके
نمبر کی کلاس شروع ہو گئی. تو آپ نے یہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو کل میں پہلے بھی میں نے ان کو یہ باتیں شیئر کی ہیں ٹھیک ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا کل رزلٹ آیا ہے. اس میں جو ہے 3 میرے جونیئر تھے, بالا نعیمی گجرا والے سے تھی, نشان شرازی سید نشان شرازی, اس کے بعد بلال حسن تھا, یہ تو بڑا بھگوڑا سا تھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے آپ پہلے لائن میں, آپ کل فیصل آباد میں جی سی میں جب آپ سیریل نمبر 20 پہ, یہ 4 لوگوں کو پڑھا ہے. ہمارا دل بڑا خوش ہے. تو یہ پڑھاکو بیٹھے ہیں, ان سے میری التجا ہے بیٹا کہ آج سے اپنی جو ہے نا وہ جنگ آپ نے لڑنی ہے, ان کے ہتھیار بنانا شروع کر دیں ٹھیک ہے. تو تب جا کے جنگ ہونی ہے, ادروائز کوئی نہیں. یہ وقت کے حالات آپ کے سامنے ہیں بیٹا, میں آپ کو کوئی نہیں کہنا چاہتا. کچھ موٹیویٹ کرنا بھی میری فرضوں میں سے فرض ہے. تو میرے نہ بنے آپ, والدین کی بنا بنے, لیکن آپ تو بنے. آج آپ کی ملکوں کی محنت, آپ کی گھنٹوں کی محنت, آپ کی دنوں کی محنت ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ آپ کو پتہ کہاں سے کہاں ہو جائے ٹھیک ہے. اب آپ نے بیٹا کو کوشچن کرنا ہے میرے سے, تو میں آپ کو یہ ایکسیس دے رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا. یہ بسم اللہ آپ کوشچن کریں, میں آپ کو جواب دوں ٹھیک ہے بیٹا. جی سر یہ آپ نے جو بتایا چیپٹر ریکوری آف ادر ڈیمانڈس بائی ریونیو آفیسر, تو سر یہ کسی ایپلیکیشن یا سوٹ دیے بغیر, یہ جو 113 میں بتایا ہے, تو یہ سوٹ کے بغیر کرے گا انسٹیڈ آف بائی سوٹ. تو سر یہ سوٹ اگر نہیں دے گا تو پھر یہ انفورس کون کروائے گا؟ تو سر اس کے ڈاکومنٹل پروف تو چاہیے نا کہ اس کے انفورسمنٹ کے لیے. پروسیڈنگز جو بھی ہوں گی اس کے پاس ہوں گی تو پروسیڈنگ انیشیٹ ہوگی نا. تو کیسے کروا کیسے پہلے تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اس نے یہ ادر ڈیمانڈ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے. ادر ڈیمانڈز کی ڈاکومنٹیشن ہوگی. پتہ یہ مخبری کرتے ہیں لوگ, آپ کو نہیں پتا. یہ کسی بھی گھر سے کسی نکل آئے تو منٹ میں انٹیٹیوٹ آ جاتا ہے, آپ کے مدنیات والے آ جاتے ہیں, ریونیو پہنچ جاتا ہے. یہ اگر میں آپ کو بتاؤں نا, یہ لوگ کہتے ہیں ایجنسی ایجنسی ایجنسی, سب سے بڑی ایجنسی آپ کا یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے کسی بندے کے خلاف. اور ایک بات کا یہ گاؤں کو پٹوا رہی ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ فلاں کون ہے, فلاں کون ہے, فلاں کی پراپرٹی ہے, فلاں کہاں پہ سروائو کر رہی ہے. یہ ہر چیز کی یہی سے جاتی ہے آپ کی انفارمیشن. اور سر یہ 115 کا پہلا پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ جو چیپٹر 8 میں ہے وہ ادھر اپلیکیبل ہے, لیکن سر یہ سب سیکشن 2 میں انلیس ایک کنڈیشن بتائیے, یہ کلیئر کر دیں, یہ مجھے سمجھ نہیں لگی آپ کی. Unless any such sum is declared by any enactment for the time being in force to be recoverable as if it were an arrear of land revenue due in respect of the land charge therewith, the provision of section 90 shall apply under subsection 1 to the section 90 सुनो ना, section 90 के साथ section कौन से दर्ज है? subsection 1 90 के साथ section 97. If the arrear cannot be recovered by any of the process here being provided, the collector may, where the defaulter owns any other holding or any other removable property, proceed under the provision of this act against that property as if it were the land in respect of which the arrear is due, provided that no trust save those of the defaulter loan shall so. آپ پہلے یہ کہا تھا کہ اگر اس کی اور پراپرٹی ہے, اگر وہ ایلین اس کو پہلی ویلیڈیٹی سے نہیں ہوتی, اس کی اور پراپرٹی ہے تو اس کو سیل, اس کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے, ریکور کیے جا سکتے ہیں. یہاں پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک یہ ریکوری ہو نہیں جاتی تو سیکشن 90 کے ساتھ سیکشن اس ٹائم تک اپلائی کرے گا. اور یہ کتاب ختم ہو رہی ہے, ہمارا صحیح دزانی کال, اب اس کو کیا کرنا ہے جی؟ مجھے لگتا ہے آپ سو رہے ہو مشرا ہماری کال.